بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم جغرافیہ جماعت ششم کا سبق نمبر 9 توانائی کے وسائل کا مطالعہ کریں گے۔ بتائیے تو بھلا شکل نمبر 9 اشاریہ لیمپ کی روشنی میں مطالعہ کرتے ہوئے شکل نمبر 2 معدنی تیل کا استعمال، نمبر 3 9.3 اناج کی صفائی اور بھنگری، نمبر 4 9.4 جلنے والی گیس کا بطور ایندھن استعمال۔ مشاہدہ کر کے جواب لکھیے۔ نمبر 5 9.5 شمسی توانائی سے چلنے والا گیزر گرمالا۔ شکل 9.1 میں روشنی حاصل کرنے کے لیے توانائی کا کون سا وسیلہ استعمال ہوا ہوگا؟ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اس کا جواب مٹی کا تیل ہوگا۔ یہ توانائی کا وسیلہ کہاں سے آیا ہوگا؟ معدنی تیل کا کنواں، اس کا جواب یہ ہوگا۔ شکل نمبر 2 9.2 کی تصویر میں موٹر میں ایندھن بھرا جا رہا ہے، پمپ تک توانائی کا یہ وسیلہ کہاں سے لایا جاتا ہوگا؟ اس کا جواب یقیناً معدنی تیل کے کنویں سے لایا جاتا ہے ہوگا۔ شکل 9.3 میں مالتی کی بھنگری پھرنے اور اس کے ماں باپ کو اناج کی صفائی کے لیے کس چیز کی مدد درکار ہے؟ ہوا کی مدد۔ یقیناً ہوا کی مدد سے صاف صفائی ہوتی ہے۔ شکل 9.4 میں تیل گرم کرنے کے لیے، روشنی کے لیے اور رکشہ چلانے کے لیے کون کون سی توانائی کا استعمال ہوتا ہے؟ LPG گیس، تیل، CNG، رکشہ وغیرہ۔ سورج کی روشنی کا استعمال آدمی کس لیے کرتا ہے؟ اناج سکھانے، پانی گرم کرنے کے لیے، گاڑیاں چلانے کے لیے۔ مندرجہ بالا میں سے توانائی کے کن وسائل کے لیے آدمی کو خرچ کرنا پڑتا ہے؟ اس کا جواب یقیناً معدنی تیل اور قدرتی گیس میں انسان کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ آگے دیکھیں گے ہم صفحہ 51 کی شکلوں کے توانائی کے کون کون سے وسائل بغیر قیمت کے حاصل ہوتے ہیں؟ اس کا جواب یقیناً یہ ہوگا ہوا اور سورج کی روشنی اللہ نے مفت میں ہمیں عنایت کی ہے۔ ان تمام چیزوں کی جغرافیائی وضاحت سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جغرافیائی وضاحت۔ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہم مختلف کام کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ قدیم زمانے میں انسانی قوت اور جانوروں کا استعمال کر کے کام کیے جاتے تھے۔ انسان کی ضرورتیں جس طرح بڑھتی گئیں، اسی طرح توانائی کے وسائل اور ذرائع کے استعمال میں تبدیلی آتی گئی۔ انسان یہ توانائی عموماً قدرت ہی سے حاصل کرتا ہے۔ اوپر دیے ہوئے ان سوالوں کے جوابوں سے ہمیں بآسانی سمجھ میں آئے گا۔ پیٹرول، ہوا، قدرتی گیس، سورج کی روشنی وغیرہ توانائی کے وسائل کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ توانائی کے دیگر وسائل بھی ہیں۔ توانائی کے وسائل کی مختلف طرح سے تقسیم کی جاتی ہے۔ ان میں خصوصاً روایتی، غیر روایتی، حیاتی، غیر حیاتی، تجدیدی، غیر تجدیدی، چیزوں پر منحصر، عمل پر منحصر وغیرہ قسموں پر ہم غور کریں گے۔ ذیل کے جدول سے ہم منقسم کیے گئے توانائی کے وسائل کی خصوصیات معلوم کریں گے۔ یہ جدول جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں منقسم کیے گئے توانائی کے وسائل کی خصوصیات، یہاں سے آپ لوگ بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ چیزوں پر منحصر توانائی کے وسائل ایک کالم ہے، دوسرا عمل پر منحصر توانائی کے وسائل۔ مثلاً چیزوں پر منحصر، مثلاً لکڑی، کوئلہ، معدنی تیل اور قدرتی گیس، کچرا، جوہر
عمل پر منحصر مثلا سورج، ہوا، پانی، مد جزر اور اندرون زمین حرارت۔ ادھر یہ کالم میں چیزوں پر منحصر، چیزیں دائمی نہیں ہوتی، چیزیں استعمال کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں، دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتے، محدود پیمانے پر حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے سامنے عمل پر منحصر قدرتی عمل دائمی ہوتے ہیں، متواتر حاصل ہوتے رہتے ہیں، دوبارہ استعمال میں آ سکتے ہیں، بڑے پیمانے پر پائے جاتے ہیں۔ یہاں یہ کالم کا آپ لوگ بغور مطالعہ کریں گے تو آپ لوگوں کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی بے شبہ نعمتیں انسان مفت میں حاصل کر رہا ہے، اور جو چیزوں پر منحصر ہیں وہ ان کے لیے ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے، اور وہ محدود پیمانے پر ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتیں لامحدود ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ کالم کا مطالعہ آپ لوگ آگے کا کر لیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شکل 9.6 خاصا باورچی خانہ پکاتے ہوئے، شکل 9.7 سیگڑی پر بھٹے بھونتے ہوئے، شکل 9.8 اسٹو پر کھانا پکاتے ہوئے، شکل 9.9 اوون میں بنائی ہوئی شے باہر نکالتے ہوئے، شکل 9.10 گیس پر کھانا پکاتے ہوئے۔ توانائی کے وسائل کا استعمال کر کے درج ذیل قسموں کی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ آبی، حرارتی بجلی، جوہری بجلی، اندرون زمین حرارت سے حاصل بجلی، عرضی حرارتی بجلی وغیرہ۔ حرارتی بجلی تیار کرنے کے لیے توانائی کے وسائل کا براہ راست استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں توانائی کے وسائل کو جلا کر ان سے پیدا ہونے والی حرارت سے بجلی تیار کی جاتی ہے۔ اسی طرح کی حرکی حرارت کا استعمال کر کے بھی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، توانائی کا استعمال کر کے ہم آبی بجلی، حرارتی بجلی، عرضی حرارتی بجلی وغیرہ حرارتی بجلی تیار کرنے کے لیے توانائی کے وسائل کا براہ راست استعمال کیا جاتا ہے نا۔ اس طریقے میں توانائی کے وسائل کو جلا کر ان سے پیدا ہونے والی حرارت سے بجلی تیار کی جاتی ہے، یعنی بجلی تیار کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو جلا کر پیدا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حرکی حرارت کا استعمال کر کے بھی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ آئیے عمل کر کے دیکھیں۔ شکل 9.6 سے شکل 9.10 کی تصویروں کے مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا پکانے کے لیے توانائی کے مختلف وسائل کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی اسٹو پر، سیگڑی پر، لکڑی پر، اوون میں اور گیس پر کھانا پکایا گیا ہے۔ ان تصویروں میں استعمال میں آئے ہوئے توانائی کے وسائل کی فہرست آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اسٹو، گیس وغیرہ ہے، اس کی فہرست بنانا ہے، آپ لوگوں کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ یہ بتائیے کہ جدول میں تقسیم کیے ہوئے توانائی کے وسائل میں ان کا شمار کس گروہ میں ہوتا ہے۔ یہ جو جدول دیا گیا ہے، اس سے پہلے جدول جو چیزوں پر منحصر توانائی کے وسائل اور عمل پر منحصر توانائی کے وسائل، اسی طرح ہم آپ لوگ دو کالم بنا کر اس کو علیحدہ توانائی کے وسائل کا ایک جدول بنائیں گے۔ یہ بتائیے کہ جدول میں تقسیم کیے ہوئے توانائی کے وسائل میں ان کا شمار کس گروہ میں ہوتا ہے۔ گفتگو کیجیے کہ دیگر کون سے وسائل توانائی کے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں، اور دیگر وسائل کا بھی استعمال کس طرح ہم کر سکتے ہیں، اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ عزیز طلبہ، آپ لوگ یہ سبق سمجھ گئے ہوں گے اور اس کے اہم نکات اپنی کاپی پر لکھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔